بلی ایک خوفناک کہانی ایپیسوڈ 6۔ کمرہ خالی تھا، یہاں دو سنگل بیڈ تھے۔ زیبا اور وجاہت کے لیے ہم دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ آغا جان مجھے مضبوط سے تھامے ہوئے، ان کے ساتھ برہان صاحب، ان سے آگے رابعہ اور سب سے آگے بھائی عبدالسلام۔ اچانک کسی پرندے کی پھڑپھڑانے کی آواز ہوئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا۔ اذان میاں وہ وقت کاٹو تو او بدن میں لہو نہیں۔ زیبی میں اس وقت عفریت کا روپ دھارے منہ میں ادمرا کبوتر لیے الماری کے اوپر بیٹھی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر خباثت۔ وہ کبوتر پنجوں میں دبائے منہ سے اس کا ایک ایک پر نوچ رہی تھی۔ اور کبوتر بند کمرے میں کبوتر آیا کہاں سے؟ بھائی عبدالسلام کچھ دیر پڑھن پڑھتے رہے اور وہ آرام سے کبوتر نوچ نوچ کے کھاتی رہی۔ اس کے پنجے اور منہ میں خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھلتی کودتی الماری پر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اچھل کر زمین پر آئی۔ آغا جان کے سینے میں منہ چباتے ہوئے مجھے اس کی بے تحاشا تیز دھڑکن سنائی دی۔ وہ زمین پر اتر کے لیٹتی رہی۔ اس کی منوس چیخوں کے سوا دوسری کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے روتے اپنا منہ الماری پر رگڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے تمام بال جھڑنے لگے اور میری بچی زیبا، میرا دل چاہا بھاگ کے اسے سینے سے لگا لوں۔ میں آگے بڑھی۔ آغا جان نے مجھے دبوچ لیا۔ بھائی عبدالسلام نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ اگلی نظر زیبی پر پڑی تو وہ اسی بلی کی صورت میں موجود رو رہی تھی۔ بھائی عبدالسلام پڑھن پڑھتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ وہ پاؤں پسار کے بیٹھ گئی، ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا اول پھول پک رہی تھی۔ یہ شاید بات پر آمادہ ہونے کا اشارہ تھا۔ لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ کچھ بڑبڑا رہے ہیں، آواز گونج رہی ہو، مگر وہ کیا کہہ رہی ہے بالکل انجان بولو ناموس زبان۔ رابعہ نے کہا، ہاں انکل، یہ ایجپیکشن ہے اور ایجپیکٹ کے بہت قدیم زبان میں بات کر رہی ہے۔ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ جو بھی میں کہوں آپ لفظ بلفظ وہی دہرائیں اس کی طرف زبان میں، اور جو یہ کہے وہ ہمیں بتائے۔ رابعہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عفریت رابعہ پر لپکی مگر اتنی ہی تیزی سے دور جا گری۔ یہ شاید تعویذات کی کرامات تھی کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ وہ چوٹ کھا کے پھر تڑپ اٹھی۔ وہ مستقل بول رہی تھی اور رابعہ نے بتانا شروع کیا کہ وہ چاہتا ہے مجھ سے کیوں اس جسم میں قید کیا ہے۔ مجھے جانے دیں آدم زاد، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ بھائی عبدالسلام بولے، جس کا ترجمہ رابعہ نے کیا، اس معصوم کے جسم میں تجھے ہم نے بلایا ضرور ہے، قید نہیں کیا۔ بس ہمارے سوالات کا جواب دے اور دفع ہو جا۔ کیا نام ہے تیرا اور کیوں اس بچی کو اپنا شکار بنایا ہے؟ ہاں شکار تم آدم زاد کتنے بے رحم ہوتے ہو، بے گناہ جان لے لیتے ہو، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے، جرم چھٹکا پڑتا ہے تو جان نکلنے لگتی ہے۔ ہاں نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں، مجھے بدلہ چاہیے۔ بدلہ کیسا بدلہ؟ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں آئی ہے یہاں سے؟ وہ عفریت کمرے میں گشت کرتی رہی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی عبدالسلام نے جیب سے ایک بوتل نکالی اور چلو میں پانی لے کر پڑھا اس کی طرف اچھالا۔ وہ لیٹنے لگی اور بین کرنے لگی، یوں لگتا تھا پانی نہیں تیزاب اچھالا ہو۔ اس کی جلد سے دھواں اچھلتا محسوس ہوا۔ ظالم آدم زاد، مجھے مجبور نہ کہ یہ بچی میرا نشانہ نہیں، میرا اصل انتقام اس سے ہے جو تیرے پیچھے ہے۔ ڈر پھونک نہ مرد، سامنے آ، اس کے باپ نے مجھے قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گی۔ تیرے ان شعبوں میں سے کسی بچی کی جان جائے، یہ پانی مت اچھال، مجھ پر تجھے تباہ کر دوں گی۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ پہلے گھراٹوں کے ساتھ میں نے اس کے بتانا شروع کیا، اس کا نام ابایومی ہے اور میں جناتوں میں سے ہوں۔ جناتوں میں سے ہے تو انسانوں میں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے علم نہیں کہ انس و جن کے درمیان رب نے ایک فصیل بنائی ہے، ایک حد بندی قائم کی ہے، سزا کی مستحق تو ہے، تو نے حد توڑی ہے، اس میں آغا کا کوئی قصور نہیں، تو نے اسے مجبور کیا کہ وہ تجھ پر حملہ کرے۔ تو کیوں ان انسانوں کے نزدیک آئی اور بچی پر چپٹی اور تلملانے لگی؟ میں نے چپٹی نہیں، میں نے کوئی حملہ نہیں کیا، میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یا پوچھ اس آدم زاد سے، میں کتنے دن سے اس کے
گھر آتی رہی۔ میں نے کبھی گھر کے اندر قدم رکھا، کوئی نقصان پہنچایا، ڈرایا دھمکایا، کسی پر سوار ہوئی؟ میں نہیں مانتی تیرا مذہب اور اس کے قانون، میری پوجا ہوتی رہی ہے مصر کے ایوانوں میں۔ جا جا کر دیکھ، میں دیوی ہوں۔ ابایومے میں تو جھوٹ بولتی ہے، مکار، تو نے بچی پر حملہ کیا اور اس کے باپ نے اپنی بچی بچاؤ میں تجھے مارا، جس سے تیری گردن کٹ گئی۔ وہ پھر گھر آئی، میں نے حملہ نہیں کیا، میں کھیلنے لگی تھی اس بچی کے ساتھ۔ میں مہینوں سے بیٹھ کر ان کا کھانا دیکھتی رہی ہوں۔ اس دن ان کی بال میرے نزدیک آ گری اور میں آگے بڑھی کہ اس آدم زاد نے ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ او میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آغا جان سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ جانے انجانے میں لگا بلی حملہ آور ہوئی ہے، مگر بقول اس کے وہ زیبی کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ مگر کھیلنا بھی کیوں چاہے کوئی جن انسان کے ساتھ؟ آغا جان نے کہا، بھائی عبدالسلام، میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں صرف اس کو بچی سے دور کرنا چاہتا تھا، اس کی جان لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آغا جان ہاتھ جوڑ کر رو دیے۔ رابعہ نے آغا جان کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ ابایومی ہنسنے لگی۔ غلطی ہو گئی، میری جان گئی اور تیری غلطی ہو گئی، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اب تو اپنی لڑکی میں ہمیشہ مجھے پائے گا اور تیری یہ غلطی تجھے برباد کر دے گی۔ اس عفریت کے کہے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ آوازیں کانوں کو چیر رہی تھیں۔ اذکار کی کثرت اور خوف سے ہماری زبانیں خشک ہوئی جا رہی تھیں۔ بھائی عبدالسلام نے کہا، دیکھ ابایومی، معاملہ صاف ہے، جو ہوا حادثاتی طور پر ہوا۔ آغا جان تیری جان لینا نہیں چاہتا تھا اور ویسے بھی تیری جان گئی۔ تو نہیں تو مری تو نہیں، تو زندہ ہے اور کعبے سے۔ دیکھ یہ معصوم بچی، اس کا کیا قصور ہے؟ چھوڑ جا اسے، ویسے بھی وہ ایک جسم تھا جو مٹ جائے گا۔ تجھے جسموں کی کمی نہیں، معاف کر دے انہیں۔ تیرا تعلق جس بھی مذہب سے ہو، کوئی مذہب بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ بات مان، بے گناہ یہ میرا گناہ گار جسم کے بدلے جسم، مجھے اس کی بچی کا جسم پسند آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کیسی بھوری بھوری ہیں اور اس کی جلد سفید، میرے سیاہ بال، یہ میرے جیسی ہے۔ مجھے اس کا جسم چاہیے، بس اب مجھے آزاد کر، مجھے اس جسم سے نکلنے دے، ورنہ میں اس بچی کو مار دوں گی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور بدلے کی آگ میں ابایومی اندھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی قیمت پر زیبا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ زیبا کو مار دیتی۔ بھائی عبدالسلام بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی، ابایومی زیبا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے، ہماری انجانے میں ہوئی خطا معاف کر دے، مگر وہ بضد تھی۔ یہ مخلوق طاقت کے ضیم میں ڈھیٹ ہوتی ہیں۔ بھائی عبدالسلام نے اذکار بلند کی اور بوتل میں سے پانی کے چھینٹے پڑھ پڑھ کر زیبی کی طرف اچھالتے اور وہ تڑپنے لگی جیسے پانی نہیں تیزاب چھپڑنے اس کی جلد پر آبلے پڑنے لگے اور میری زیبی۔ مگر بھائی عبدالسلام نہیں رکے۔ ہم سب کو ایک طرف کر کے وہ یہ عمل دہراتے رہے، بالآخر وہ بے دم ہو کے بیٹھ گئی۔ بھائی عبدالسلام آگے بڑھے اور پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بے حد سیدھی پڑی تھی۔ یہ پڑھن پوری کرتے کرتے ابایومی زیبی کا بدن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ زیبی اصل اس بلا سے ہماری جان بخشی ہو گئی۔ بھائی عبدالسلام نے بتایا، وہ مخلوق بنی ہے آگ سے، اس کو جلایا یا مارا نہیں جا سکتا، قید کیا جا سکتا ہے یا دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا واحد حل حفاظت، تعویذات اور اذکار ہیں۔ میں نے عملیات کے زور پر اسے دفان کر دیا ہے۔ اب یہ خیال رکھیں کہ یہ اذکار آیات روز بلا ناگا آپ کے آگاہ دم کریں اور چھینٹے دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تعویذ کبھی گلے سے نہ اتاریں، اور ایک بات، جتنی جلد ہو سکے یہ حویلی چھوڑ دیں۔ آغا جان اور میں رابعہ اور بھائی عبدالسلام کے بہت ممنون تھے، انہیں طائف دینے چاہے۔ اذان میاں اگر وہ آگاہ مانگ لیتے تو ہم بھی انکار نہ کرتے، بخوشی سب کچھ ان پر نشاور کر دیتے، مگر یہ ہی ظرف ہوتا ہے اللہ والوں کا، ان میں طمع نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے محبوب کی خوشنودی کے لیے سب کرتے، دنیاوی مال و دولت کے لیے بیکار تھی، وہ ہماری خوشی میں خوش تھے، انہیں دعا کے سوا کوئی صلہ درکار نہ تھا۔ کہنے لگے، صبیحہ بھابی، دعوت ادھار ہے آپ پر، اب ایک کی جگہ 3 مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی پڑے گی آپ کو۔ بیٹا 3 کی کیا 300 کی بھی ہوتے تو ہماری سر آنکھوں پہ تھے۔ ہمارے گھر کی رونق لوٹ آئی، اللہ کے حکم سے ہم 9 نہال تھے،
پہلی بار آغا جانی مسکرائی تھی، مگر مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، وہ عبادت کے احاطے کی طرف روانہ ہوئی اور مسجد میں فجر ادا کر کے یہ دعا کرتا رہا، یا رب اب بھی آج کی دنیا میں کوئی ایسا اللہ والا جو مرد مومن جو زیبا کو اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔ اے رب رحیم، تیرے قبضہ قدرت میں کیا نہیں، غیب سے اسباب پیدا فرما، ان کی مدد کر۔ مومن کی دعا اگر مومن کے حق میں پیٹ پیچھے خلوص سے دل سے مانگی جائے تو رب مایوس کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، اس بات پر یقین کامل ہے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کیے اور پتہ نہیں کب میری دل ہی دل میں دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اسی طرح کی اچھی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔